الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین، آج تراویح کے اندر سورہ یوسف آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا کیا قصہ تھا. یہ واقعہ بہت ہی بہترین ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ غور سے اس واقعے کو سنے. اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں مجھے. یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر آخر میں بیان کی جائے گی اس صورت کے اندر. جب اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کہ میرے بیٹے اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. تمہارے جو باقی بھائی ہیں اپنے بھائیوں کو تم اس خواب کو نہیں بتانا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتاتے. پھر سورت کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا. کہتے یوسف کے جو دوسرے بھائی تھے ان سے جلتے تھے، حسد رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے. اپنے سے دور انہیں رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. یہ ساری چیز دیکھ کر کے، اس محبت کو دیکھ کر کے ان کے جو دوسرے بھائی تھے یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے. ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا. اب ان تمام کے تمام بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، یہ پلان بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے یا تو قتل کر دیں یا پھر ان کو کسی ایسی نامعلوم جگہ پر پھینک دیں. یہ ان لوگوں نے پلان بنایا. لیکن ان کے بھائی یہ جانتے تھے کہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے آپ سے دور رکھنا انہیں گوارا نہیں تھا. چنانچہ ان لوگوں نے، تمام کے تمام بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ابو جان، کل ہم لوگ کھیل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یوسف کو بھیج دیجیے. ان کے باپ نہیں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن بار بار اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھیجنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے کے جاؤ لیکن ان کی حفاظت کرنا. چنانچہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کے کپڑے کو خون کے اندر رنگ کر کے، رنگ لگا کر کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھیڑیے نے ان کو کھا لیا. ہم لوگ ان کی حفاظت کر رہے تھے لیکن بھیڑیوں نے ان کو کھا لیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر، یہ لوگ گھر پر موجود ہیں. اب پہلے کے زمانے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ لوگ کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. اس ٹائم نل کا یا اس طرح کا رواج نہیں تھا تو لوگ کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. قافلے کے لوگ گزرتے تھے، جماعت گزرتی تھی، جہاں وہ لوگ کنواں دیکھتے تھے وہاں سے پانی وہ لوگ نکال لیا کرتے تھے. چنانچہ ایک جماعت وہاں کنویں کے پاس آتی ہے اور کنویں سے پانی نکالتی ہے. جب کنویں سے لوگ پانی نکالتے ہیں تو یعقوب یوسف علیہ السلام اس کنویں سے نکلتے ہیں. وہ لوگ ان کو پانے کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایک غلام مل گیا. پھر وہ لوگ ان کو لے جا کر کے مصر کے بازار کے اندر بیچ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو قافلے کے لوگ کنویں سے نکالنے کے بعد لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں. مصر کے بازار میں جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا جو وزیر خزانہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. خریدنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر پر لے جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ان کی صحیح سے دیکھ بھال کرو، ان کی صحیح سے حفاظت کرو. اب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. تو عزیز مصر کی جو وزیر خزانہ کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. ان کو بہلانا پھسلانا شروع کیا، بہلانے پھسلانے لگی. یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دروازے کو بند کر لیتی ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، اس کا شوہر بھی گھر پر موجود نہیں ہے. دروازے کو بند کر لیتی ہے. دروازہ بند کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام منع کرتے ہیں کہ میں غلط کام نہیں کر سکتا. جب بار بار اصرار کرتی، ضد کرتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس غلط کام کے کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں.
تو بیوی عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، ان کی طرف جانا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے، تو یوسف علیہ السلام بھاگ کر کے دروازے کی طرف آتے ہیں۔ دروازے کی طرف جب بھاگتی یوسف علیہ السلام تو عورت پیچھے سے ان کا کپڑا پکڑتی ہے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں اس عورت کا شوہر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، باہر کہیں کام سے گیا ہوا تھا، فوراً دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ مجھ سے بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اسی قبیلے کے ایک آدمی نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ چنانچہ ان کے کپڑے کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی، عورت جھوٹی تھی۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس عورت نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اور جب یہ بات شہر کے لوگوں کو معلوم ہوئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو ساری کی ساری عورتیں اس عزیز مصر کی بیوی کو لعن طعن کرنے لگی، برا بھلا کہنے لگی۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا اس واقعے کو، اس بات کو کہ شہر کی ساری عورتیں میرے بارے میں ایسا تاثر پیش کر رہی ہیں، میرے بارے میں غلط سوچ رکھ رہی ہیں، تو عزیز مصر کی بیوی نے میٹنگ کی، ایک مجلس جمع کی اور ساری کی ساری عورتوں کو بلایا جو عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دے رہے تھے۔ ساری عورتوں کو بلانے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک چاقو اور چھری پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں تو جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں کے اندر چھری اور چاقو لے کر کے، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے عزیز مصر کی عورت کی دیکھو یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ یوسف ہے، ان کی یہ خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، میں غلط کام کرنا چاہ رہی تھی۔ سارے کے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت کہتی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ اگر حضرت یوسف میرے ساتھ غلط کام نہیں کریں گے تو پھر ان کو یا تو جیل جانا پڑے گا یا پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام جیل جانا قبول کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جیل کے اندر پہنچ جاتے ہیں، قید خانے کے اندر انہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ جب قید خانے کے اندر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ساتھی ہوتے، دو لوگ اور ان کے ساتھ قید خانے کے اندر ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر کچھ روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کو جانتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے ان تعبیر کو پوچھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا کھانا جو قید کے اندر جیل کے اندر جو تمہارا کھانا آتا ہے، کھانا آنے سے پہلے تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی خواب کو تعبیر کو بتایا، اور وہ شخص جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے مالک کے پاس جا کر کے، اپنے سردار کے پاس جا کر کے اس کو شراب پلاؤ گے، یہ تمہارے خواب کی حقیقت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے دیکھا تھا کہ اپنے سر کے اوپر روٹی رکھا ہوا تھا اور پرندے اس کو نوچ رہے تھے، اکا رہے تھے، اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا، سولی پر چڑھانے کے بعد تمہارے سر کو پرندے نوچ کر کھائیں گے، یہ خواب کی تعبیر بتلا دی۔ اور یوسف علیہ السلام کو دونوں کے بارے میں، جن کے بارے میں گمان تھا کہ جلد چھوٹ جائے گا، رہا ہو جائے گا، قید سے اس کو جلدی چھٹی مل جائے گی، اس سے کہا کہ تو اپنے مالک کے پاس جانے کے بعد میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں اپنے مالک سے، اپنے سردار سے بتانا۔ لیکن وہ آدمی جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے بادشاہ سے یا اپنے بوس یا اپنے مالک سے نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خود بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، جب مصر کا بادشاہ تھا وہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب یہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں ہیں، اور پتلی گائیں دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی تھی۔ یہ خواب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے جو سارے کارندے تھے، جو اس کے پاس لیبر یا کام کرنے والے مزدور سے، سارے لوگوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اسے یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں اور وہ جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس
اور خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ 7 سال قحط پڑ جائے گا، 7 سال قحط ہوگی، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہو جائیں گی، اناج نہیں اگیں گے، اس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کا یوسف علیہ السلام اس آدمی کو بتاتے ہیں، وہ آدمی اپنے بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلواتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میں اپنے پاس اسے کچھ اچھے کام پر رکھوں گا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ آدمی جاتا ہے بلانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اتنے آسانی سے جیل سے نہیں نکل کے آتے، اس کے پاس نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ اس واقعے کا پتہ لگاؤ کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جن لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ اس کے بعد اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو عورت میرے ساتھ بدکاری کرنی چاہتی تھی، اس عورت کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب یہ بات وہاں پر آتی ہے تو عورت خود اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے کہ میں نے ہی غلط کیا تھا، میں نے ہی گناہ کیا تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں اور جو وہاں کا وزیر ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ اپنے وہاں یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ بتایا گیا کہ 7 سال قحط ہوگی تو قحط پڑ جاتی ہے۔ 7 سال جب قحط پڑتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، ان کے گھر کے لوگ جہاں رہتے تھے وہاں پر بھی قحط کا ماحول تھا۔ جب قحط کا ماحول تھا تو سارے کے سارے لوگ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں سے راشن غلہ لے کر کے آتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام کچھ بھائی وہاں پر جاتے ہیں راشن لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے، نہیں پہچان پاتے اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پہچانا تو ان سے پوچھا کہ تمہارا بھائی بنیامین کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 9 بھائی الگ ماں سے تھے، یعنی 11 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سگے ماں سے تھے اور باقی دوسرے الگ ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں پوچھا کہ بنیامین کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بنیامین نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا، راشن لینے کے لیے آنا تو ان کو بھی لے کر کے آنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا سامان رکھواتے ہیں، ان کو غلہ دیتے ہیں اور ان کے غلے کے اندر لوگ جو رقم یا پیسہ لے کر کے جاتے ہیں وہ پیسہ بھی اس غلے کے اندر واپس رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگ گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد جب راشن کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ ملتا ہے واپس، اور اس کے بعد اپنے والد سے، اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں کہ بادشاہ نے یا وہاں کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جب دوبارہ آؤ گے تو بنیامین کو لے کر کے آؤ گے۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے جانے کی دوبارہ ضد کرتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے، کیونکہ ان کو ایک بیٹے کے گم ہونے پر افسوس تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا وہاں پر وزیر خزانہ بنا ہوا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر افسوس تھا، پریشان تھے، ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھ کی بصارت جو تھی، دیکھنے کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے دوبارہ بنیامین کو بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن کسی طریقے سے جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کریں گے، تو کسی طرح سے راضی ہو جاتے ہیں اور بنیامین کو لے کر کے دوبارہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں راشن دینے کے لیے۔ تمام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ خاموشی سے چپکے سے ان سے بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور باقی تمام بھائیوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس وقت بنیامین کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ یہاں کے وزیر خزانہ ہے۔ چنانچہ جب ان کا سارا مال، ان کا راشن پیک کیا جاتا ہے ان کے تھیلے کے اندر، تو یوسف علیہ السلام کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیا جائے، باقی بھائیوں کو بھیج دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ان کے تھیلے کے اندر جو وہاں کا شاہی پیالہ تھا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے، اس پیالے کو ان کے تھیلے کے اندر رکھ دیا، ان کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ اپنے سوچ۔ چنانچہ جب وہ لوگ اپنے تھیلے کو لے کر کے نکلتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ کے جو کام کرنے والے مزدور لوگ تھے، تمام لوگوں نے کہا کہ اے قافلے کے لوگ، تم لوگ چور ہو، تم لوگ چوری کر کے جا رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چور نہیں، ہم اس ملک کے اندر آ کر کے چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم چوری کی ہے تو ہماری سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جس نے چوری کی ہوگی اس کو یہاں پر روک لیا جائے گا۔ چنانچہ سارے لوگوں کا سامان چیک کیا جاتا ہے، تو بنیامین کے تھیلے کے اندر وہ شاہی پیمانہ ملتا ہے، تو حضرت بنیامین کو یوسف کے پاس روک لیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ تمام بھائیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو واپس لے کر کے آئیں گے،
چھوڑیں گے نہیں، ان کی حفاظت کریں گے۔ تو سارے کے سارے بھائی تنہائی میں بیٹھنے کے بعد مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے والد سے مشورہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو لے کر کے آئیں گے، یہاں پر چھوڑیں گے نہیں۔ تو پھر میں بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا، تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ اور باپ سے کہنا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا گیا۔ اور اس کے بعد سارے بھائیوں نے کہا کہ ان کے بدلے میں کسی اور کو روک لیں، ان کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو ظلم کرے گا، جو چوری کرے گا اس کو رکھا جائے گا، ظالم کو پکڑ کر کے رکھا جائے گا، کسی اور کو رکھا جائے گا، یہ تو ناانصافی ہے۔ چنانچہ کسی طریقے سے ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یا اپنے باپ کے پاس واپس جاتے ہیں اور بنیامین کو وہاں روک لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بات پہنچتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو کہ جب ان کے بیٹے واپس ہوتے ہیں، بڑا بھائی بیٹا کہتا ہے کہ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہہ دینا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی، ان پر بھی چوری کا الزام لگایا گیا۔ جب وہ لوگ تمام کے تمام لوگ اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو روک لیا گیا چوری کی وجہ سے، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بات تم لوگوں نے گڑھ لی ہے، ایسی بات نہیں ہے بلکہ تم لوگوں نے گڑھ لی کہ اس نے چوری کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو ملا دے گا، جمع کر دے گا۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار روتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو یاد کر لو، یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں، مجھے غم ہے، مجھے دکھ ہے، اور اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تیسری مرتبہ ان کے بھائی یا تمام کے تمام لوگ پھر مصر کے اندر جاتے ہیں راشن لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرنا اور بنیامین کو بھی تلاش کرنا، جا کے اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرنا۔ چنانچہ وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، جب وہ لوگ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو یہ لوگ ان کو شک ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہی یوسف ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں لا انت یوسف قال انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں۔ تم لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پہچان سکے، اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ احسان نہیں کیا ہے۔ انه من يتقي ويصبر، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد سامان لینے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص ان بھائیوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے جا کر کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ جب لوگ قمیص کو لے کر کے نکلتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ابھی یہ بچے وہاں پہنچے نہیں، ابھی صرف راستے میں ہیں، نکلے ہیں یہاں سے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی کے کورتے کو لے کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے چہرے پر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، اندھے ہوئے تھے، ان کا آنکھ ختم ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ جانے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو یہاں لے کر کے آؤ گے، یعنی ہمارے خاندان کے، ہمارے والدین ماں باپ کو اور تمام بھائیوں کے یہاں لے کر کے آؤ گے۔ چنانچہ جانے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر تمام بھائی لے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے ماں اور اپنے باپ کو عرش کے اوپر بیٹھاتے ہیں، اور تمام کے تمام بھائی لوگ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی۔ تو یہ سارے کے سارے 11 لوگ تھے، سب کے سب سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج یہ خواب میرا مکمل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے تو خواب دیکھا تھا، شروع میں نے بتایا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے، تو اس خواب کی حقیقت یہی تھی کہ ان کے 11 بھائی تھے جو سجدے میں گر پڑے تھے، اور ان کے ماں باپ سورج اور چاند سے مراد تھے کہ ان کے ماں باپ بھی سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ تو آپ غور کریں کہ اس واقعے کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے، اور انہوں نے کس طریقے کی پریشانیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اللہ رب العالمین کے اوپر صبر کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا کیا۔
कि सारे भाई उनके पास आकर के जिन लोगों ने प्लान और मंसूबा बनाया था कि इनको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, उनके पास आकर के राशन लेके जाते हैं, उनके पास से बदला लेकर के जाते हैं और उन्हें खबर भी नहीं होती, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि हम अपने भाई के पास आए, अपने भाई के पास से सामान लेकर के जाते हैं। बाद में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बता दें तो तमाम के तमाम भाइयों को खबर होती है। तो उसके बाद तमाम के तमाम लोगों को अफसोस होता है, अपने भाई से माफी मांगते हैं। तो खुलासे के तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि इस वाक़े के अंदर बहुत सारी इबरतें हैं, बहुत सारी नसीहतें हैं। हमें इन वाक़यात को बार बार पढ़ना चाहिए और इन वाक़यात के अंदर जो भी नसीहतें हैं उन नसीहतों को कबूल करना चाहिए और इन वाक़यात को पढ़ने से हमारा ईमान मजबूत होता है। इसलिए हमें इन वाक़यात को बार बार पढ़ना चाहिए और इन वाक़यात के अंदर गौर व फिक्र करना चाहिए और नबियों के वाक़यात से हमें सबक लेना चाहिए कि नबियों ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, किस तरीके की परेशानियाँ आई, लेकिन सारी की सारी परेशानियों पर उन्होंने सब्र किया, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखा। लिहाजा हमारे ऊपर भी परेशानी मुसीबत है तो हमें सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखना चाहिए, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की और सही समझ अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। गाड़ी की फोटो खड़ी करो।